نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 165 سے 168 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت 165۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، آیت 166۔ ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، یہ آیت 167۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آیت 168۔ ان آیتوں کا ترجمہ: کیا جب تم پر کوئی مصیبت آئے جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت دشمن کو بھی پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگتے ہو یہ کہاں سے؟ کہہ دیجئے یہ تمہاری ہی طرف سے آئی۔ یقین مانو اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور دو جماعتوں کے بھڑ جانے والے دن تم پر جو مصیبت آئی وہ اللہ کے حکم سے آئی تاکہ اللہ مومنوں اور منافقوں کو جان لے۔ ان سے کہا گیا آؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو، تو بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی جنگ دیکھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں بیٹھے ہوئے باتیں بنا رہے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہیں جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اب اپنی ذاتوں سے موت ہٹا دو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 165 سے 168 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر: آیت 165، احد کی مصیبت کا بیان۔ احد کے دن مسلمانوں پر یہ مصیبت آئی کہ 70 شہید ہوئے اور اکثر زخمی ہوئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجروح ہوئے، جو سب سے بڑی مصیبت تھی۔ فرمایا تمہیں کیا فکر ہے؟ اس سے پہلے تم دشمن کو دگنی مصیبت میں مبتلا کر چکے ہو، 70 سرغنہ کفر مار چکے ہو اور 70 کو گرفتار کر چکے ہو۔ تم گھبرا کر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم پر مصیبت کیوں ٹوٹی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ مصائب تمہاری غلطیوں، حکم عدولیوں اور نافرمانیوں کے نتائج ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آئندہ سال جنگ احد ہوئی تو فدیہ لے کر بدر کے موقع پر جو 70 اسیر چھوڑ دیے گئے تھے ان کے چھوڑنے کی سزا بھگتنی پڑی۔ 70 صحابی شہید ہوئے، میدان جنگ سے پاؤں اکھڑے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کیلیں پیشانی میں گھسیں اور قافلہ سالار امت کا مقدس خون بہا۔ یہ مصیبت تمہاری ہی لائی ہوئی ہے۔ آیت 166 167۔ خیر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، تقدیر میں یہی تھا اور اس میں بھی مصلحت کار فرما تھی
کہ مومن و منافق پہچان لیے جائیں۔ چنانچہ مومن ثابت قدم رہے اور منافق بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعنی عبداللہ بن ابی میں اپنے ساتھیوں کے بھاگ کھڑا ہوا۔ راستے میں اسے کچھ مسلمان ملے، انہوں نے اسے واپس لے جانے کی اور جنگ میں شامل ہونے کی رغبت بھی دلائی، مگر اس نے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ ہم فن جنگ سے ناواقف ہیں، ورنہ ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ مدافتن سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ مراد ہے، یعنی اگر تم لڑو نہیں تو کم سے کم مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کی تعداد ہی بڑھا دو، یا دعائیں ہی مانگتے رہو یا تیاریاں ہی کرتے رہو۔ مگر اس نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم سچ مچ لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، تمہیں لڑنا تو ہے نہیں، پھر چل کر کیا بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں 1000 مسلمان تھے۔ مدینے اور احد کے درمیان مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ میں اپنے ساتھیوں کے یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس مقصد کے پیش نظر اپنی جانیں دیں۔ اس وقت عمر بن حرام نے اسے اللہ کے غصے سے ڈرایا اور ہر چند کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ جاؤ، دشمن سر پر ہے، اللہ کے لیے اپنی قوم کو ذلیل نہ کرو۔ بولا اگر ہمیں لڑائی کا یقین ہوتا تو ہم یقیناً ٹھہر جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا امکان نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا حال بدلتا رہتا ہے، کہ وہ کبھی کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ایمان سے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ دشمن دور دراز سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ باندھ کر اور انتقام بدر کی نیت سے آیا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ ہے، مگر یہی بکواس کرتے رہے کہ لڑائی کا امکان نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل کی باتیں ہمیں خوب معلوم ہیں۔ آیت 168، یعنی اگر ہمارے بھائی ہمارا مشورہ مانتے اور لڑائی کے لیے مدینے سے باہر نہیں جاتے تو یوں نہ مارے جاتے۔ اللہ رسول کی زبانی فرماتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر قتل اور موت سے محفوظ ہو جاتا ہے تو تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ موت تمہارا گلا دبا دیتی ہے، گو تم قلعوں میں ہی بند کیوں نہ ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اپنے پاس موت نہ آنے دو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ یہ تھا سورہ آل عمران کی آیت 165 سے 168 کا ترجمہ و تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔